شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جس کے پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ حجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کے مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل مقام حجر کے مٹکوں کے مشابہ تھے۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو ٹری آف لارڈ یعنی خداوند کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت ہی معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام، لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ادر کہا جاتا تھا، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت بھی شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی، لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء اکرام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ بیت المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں قریب 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے اس درخت کی جڑ سے دو ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح اس کے تنوں سے دو باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ باطنی نہر جنت میں جاتی ہے اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریائے عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری ایک زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب یا میٹرائٹ کے ذریعہ سے یہاں لایا گیا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کے جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے سے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں ورم ہولز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ معارج میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ کون سے راستے ہیں، اور کیا نیل و فرات انہی راستوں سے اس زمین پر آ کر گرتے ہیں؟